الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. دروشی پڑھ لیں. میری نہایت محترم مکرم دوستو بزرگوں، آج آپ کے سامنے سورۃ نحل کی بھی آخری آیات اور 14ویں پارے کی بھی آخری آیات اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ 15 پارہ شروع کریں گے. یہاں آخر میں اللہ رب العزت نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، نبی آئے، رسول آئے. ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا درجہ اور بڑا رتبہ ہے، اور اس کو جد الانبیاء کہا گیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 4,000 انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم کے خاندان سے آئے، اس کی پشت سے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور یہ رسول تھے. رسول اسے کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو، نبی اسے کہتے ہیں جو متبع شریعت ہو. رسول ایک اپنی شریعت لے کر آتے ہیں، اپنا قانون، اپنی کتاب، اور نبی ہوتا ہے جو پہلی شریعت اور نبوت کے احکامات اور شریعت کو چلاتا رہے. ایک 318 یا 313 کم و پیش رسول ہیں، باقی انبیاء ہیں. تو ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اور ایسے جلیل القدر جو ہے نا نبی ہیں کہ اللہ نے پیار و محبت کے ساتھ پورے قرآن کے اندر 78 جگہوں پہ جو ہے ان کا تذکرہ خیر فرمایا. یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کہ ان ابراہیم کان امتاً. یہ ابراہیم امت تھے. امت کیوں کہا گیا؟ امت کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں معنی ہم کر رہے ہیں جماعت کا. امت معنی جماعت. تو حضرت ابراہیم کو جماعت کہا گیا کہ آپ ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک جماعت جتنا کام کر سکتی تھی حضرت ابراہیم ایک اکیلے کام کر کے گئے. اللہ نے اتنا کام لیا کہ جتنا کام جماعت کر سکتی تھی اور کرتی ہے، اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے جو ہے نا وہ کام کر کے گئے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم کو کہا گیا امتاً. یہ ایک امت کی حیثیت رکھتا ہے، جماعت کی حیثیت رکھتا ہے.
قانتاً فرما بردار تھا، قنوت اسی سے ہے فرما برداری، قانتاً مانا فرما بردار تھا، اور آگے فرمایا کہ دین حنیف پر تھا، تیسرے نمبر فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ اب یہ مرتبہ ان کو کیوں ملا، کیسے ملا؟ اصل میں رب کائنات نے ان سے امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے فرمایا میں نے امتحان لیا، اور وہ امتحان کے اندر حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے، اور انعام کے طور پر رب کائنات نے حضرت ابراہیم کو نبوت اور امامت عطا کر دی۔ اور پھر ڈپٹی کیا لگئی؟ اللہ نے فرمایا کہ وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، تم مسجد کی صفائی اور اس کے انتظامات کو، تعمیر کو، ضروریات کو، ان کو جو ہے نا تم اپناؤ۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ جو انبیاء کی سنت ہے، انتظامی امور میں متولی ضامن ہے اس کا، کہ وہ جو ہے نا اس کے انتظامات اور صفائی کا خیال کریں، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک لڑکے کا بھی آتا ہے، ایک عورت کا بھی آتا ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ عورت تھی، وہ مسجد نبی کے اندر جھاڑو لگاتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ نہیں تھی، فرمایا وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے فوت ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میں اس کا جنازہ پڑھتا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ رات تھی، آپ کو ہم نے تکلیف دینا نہیں چاہیے، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، عالم الغیب نہیں۔ فرمایا مجھے قبر دکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر دکھائی دی، حضور نے دعا مانگی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس مسجد کے جھاڑو لگانے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان لیا، امتحان دے کامیاب ہوئے، اور پھر ڈپٹی لگی خانہ کعبے کی صفائی اور اہتمام کا بندوبست کرو۔ یہ بھی ایک اللہ کو راضی اور اللہ کو ملنے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے مساجد بنانا، اور مسجد کی صفائی کا، اخراجات کا، حفاظت کا کام کرنا، یہ بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امتحان لیا، کامیاب ہو گئے۔ اب امتحان کیا تھا؟ بعض علماء لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا مصر کو چھوڑو، ہجرت کرو شام کی طرف، اور ہجرت کی، تو اللہ نے اسی کو امتحان قرار دیا۔ یہ آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا کہ صحابہ نے ہجرت کی تھی، لیکن ہجرت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ گھر کو، وطن کو، برادری کو، ہاں پراپرٹی کو، مکان کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر انعام عطا کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 بالشت کا مکان، کمرہ چھوڑا مکے کے اندر، ہجرت کی۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کی بادشاہی عطا کر دی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہجرت کے اندر برکت ہے، ہجرت کے اندر برکت ہے۔ آج بھی علماء لکھا ہے 2 جگہ ہجرت کرنا فرض ہے، جہاں رزق حلال نہ ملتا ہو، حرام کھانے کی نوبت آتی ہو، شریعت کہتی ہے حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے، ہجرت کرو، وہاں زندگی گزارو جہاں پر تمہیں رزق حلال کے وسائل اور ذرائع حاصل ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ دوسرے نمبر پر ہجرت فرض ہے نا جہاں پر مذہبی آزادی نہ ہو، کفر کا غلبہ ہو، اور کافر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی اجازت نہ دیتے ہو، تو فرمایا اس وقت بھی ہجرت فرض ہے کہ وہاں زندگی گزارو جہاں پر مذہبی آزادی ہو۔ 2 جگہ آج بھی ہجرت فرض عین ہے اگر یہ نوبت آ جائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہجرت کو حکم دیا، ہجرت کی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ امتحان تھا کہ اللہ نے فرمایا بیوی کو اور بچے کو تم جو ہے نا جا کر مکہ مکرمہ میں چھوڑو، غیر آبادی میں چھوڑو، وہاں پر غیر ذی زرع، غیر آباد وادیوں کے اندر چھوڑ کر آؤ، کوئی سہارا، کوئی وسیلہ ذریعہ، کوئی آبادی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے اس کو بھی پورا کیا۔
بعد نے یہ لکھا ہے کہ 120 سال کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل عطا کیا تھا، پھر 14 سال صرف 14 سال حضرت اسحاق پیدا ہوئے، پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کے بیٹے، پھر حضرت اسحاق پیدا ہوئے، تو اللہ نے اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم تیار ہو گئے۔ یہ امتحانات ہیں۔ لیکن علامہ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 10 چیزوں کا حکم دیا تھا اور 10 چیزوں کے امتحان دیا ہے، اس کو پورا کیا، اس لیے اللہ نے نبوت عطا اور امامت عطا کر دی۔ پہلے نمبر پر فرمایا، اللہ نے کہا ابراہیم تو جو ہے نا 10 کام کر، اگر زلفیں ہوں تو سیدھ نکال، اور مونچھیں کٹا، داڑھی بڑھا، کلی کر اور ناک میں پانی ڈال، وضو کے اندر سنت ہے اور غسل کے اندر فرض ہے، زیر بال صاف کر، بغل کے بال اکھیڑ، نتف الابط، اکھیڑنا سنت ہے، اور اس سے اللہ کے فضل سے پھر پیدا نہیں ہوتے دوبارہ۔ مونڈنا اگرچہ جائز ہے لیکن سنت نے کیا ہے، نتف الابط، کھینچنا، اور فرمایا ناخن کاٹ۔ بعض علماء لکھا ہے کہ ناخن کاٹنا یہ ہے، یہاں سے شروع کرو، اس طرح چلے اور آخر میں اس کو، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ کوئی خاص مخصوص طریقہ نہیں ہے، ہفتے کے اندر ان کو کاٹنا ضروری ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ یہاں شہادت کو انگلی سے شروع کرو، یہاں چلتے ہو اس کو آخر میں، اور پاؤں کے اس طرح سے شروع کرو، ادھر ختم کرو، یہ ہے سنت طریقہ، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، کاٹنا ضروری ہے۔ اور ختنہ کرنا، صحیح روایات یہ ہے کہ 90 سال کے عمر میں حضرت ابراہیم نے کلہاڑی کے ساتھ اپنا ختنہ خود کیا۔ ختنہ بات سمجھو ہی نہیں۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ عقیقے پر جو ہے نا دعوت کرنا سنت ہے، اور ختنے پر جو ہے نا دعوت کرنا مکروہ ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ عقیقے پر کیا ہے سنت، اور ختنہ پر دعوت مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، مخفی طور پر جو ہے نا ختنہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ختنہ حضرت ابراہیم نے کیا، اور استنجا بالماء، 10 پورے ہو گئے۔ اللہ نے 10 چیزوں کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم نے پورا کیا۔ اللہ نے انعام کے طور پر امامت اور نبوت عطا کر دی۔ اللہ نے فرمایا تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ ان میں کیا ہے، سیدھی سیدھ نکالنا بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں آتی ہیں۔ ایک آتی ہے کان تک، حضور کی زلفیں تھی، دوسرا یہ ہے گردن تک، تیسرا یہ ہے کندھوں تک، اتنا۔ باقی جو نا آج کل جو رسم و رواج ہے نا، یہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اور فرمایا تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، کاش کہ آپ کے بال بھی کچھ چھوٹے ہوتے اور ٹخنے بھی ننگے ہوتے۔ یعنی اصلاح کرنے کا کیا طریقہ تھا، بڑا اچھا طریقہ تھا۔ فرمایا آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کہ آپ کے بال بھی چھوٹے ہوتے اور ٹخنوں سے پجامہ بھی اوپر ہوتا، تہبند بھی اوپر ہوتا۔ صحابی کہتے ہیں پھر جیسے میں نے عمل کیا اس لیے کسی نے عمل نہیں کیا، حضور کے فرمان پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ صحابہ کی یہ خصوصیت تھی، عمل کرتے تھے، عمل کرتے تھے فوراً۔ آج ہم سنتے عمل نہیں کرتے، اور یہ اتنا ضروری ہے، بعض اوقات انسان اس کے وعید پڑتا ہے نا ٹخنے چھپانے کی، حیران ہو جاتا ہے، پاؤں سے زمین سلگ جاتی ہے۔ اتنے تک لکھا ہوا ہے کہ خانے کعبے کا غلاف پکڑ کر یا رب کر کے دعائیں مانگو گے، اگر ٹخنے چھپے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور ٹخنے چھپا کر نماز پڑھی جائے تو علماء نے کہا واجب الادا ہے، مکروہ ہے۔ اگر ٹخنے چھپا کر نماز پڑھی ہے تو واجب ہے دوبارہ لوٹاؤ، لیکن آج ہمارا رسم و رواج بن چکا ہے، مت ٹخنے چھپاتے ہیں۔ اور اتنا آپ جو ہے نا اندازہ لگائیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دور کے اندر جب اس پر حملہ ہوا اور اس بے ایمان نے جب برچھا چلایا، چھری چلائی، تو 14 صحابہ جو ہے نا زخمی ہوئے، 7 شہید ہو گئے اور 6 جو ہے نا بچ گئے۔ بات سمجھو نا، اتنا جو ہے نا اور بھی شہید ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم بھی زخمی ہو گئے۔
عتیبہ نے جو ہے نا پہلے شربت پلایا، وہ نکل گیا، اور پھر جو ہے نا کیا ہے دودھ پلایا، وہ نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو وصیت کرنی ہے کر دیں، آپ بچتے نہیں ہیں۔ کس کو کہا؟ حضرت فاروق اعظم کو، کہ آپ کی زندگی ابھی مشکل ہے، آپ فوت ہونے والے ہیں، کوئی آثار نہیں ہے زندگی کے، آپ وصیت کریں۔ مایوس ہو گئے، جیسے آج کل کہتے ہیں جی لا علاج ہے، بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو اسی دوران ایک نوجوان ہے، انہوں نے آ کر حضرت فاروق اعظم کی بیمار پرسی کی اور تسلی دی کہ آپ جو ہے نا مراد پیغمبر ہیں، آپ عادل بادشاہ گزرے ہیں، پیغمبر راضی ہو کر آپ پر گئے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ثانی تھے، ہم بڑے خوش تھے، اور تسلی دی۔ جب جانے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے بلایا، اور جب واپس سے اس نے کہا کہ ٹخنے ننگے کر لو۔ کیا فرمایا؟ اب اس حالت میں جب وہ زخمی ہے اور عتیبہ نے کہہ دیا کہ آپ نہیں بچتے، لیکن انہی موذی گناہ سے بچنے کے لیے حضرت فاروق اعظم نے اس وقت ہی امر بالمعروف کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اس نوجوان کو کہا کہ آپ جو ہے نا ٹخنے ننگے رکھیں، اس سے آپ کے کپڑے کی بھی حفاظت ہوگی، گناہ کبیرہ سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اسے بچنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام عمل کرتے تھے، جو بھی بات انہیں پہنچ جاتی۔ حضرت بشیر صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ امام الانبیاء کے پاس آئے، اس کا ایک بیٹا تھا، ایک بیوی سے نعمان، بخاری اور مشکات کی حدیث ہے۔ بشیر تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی ماں کا تقاضا ہے کہ آپ اسے غلام دے دیں، میں اس کو غلام دے رہا ہوں، لیکن میری بیوی نے کہا، اس کی ماں نے کہا کہ جا کر گواہ بھی محمد رسول اللہ کو بناؤ، غلام بھی دو اور گواہ بھی کس کو بناؤ؟ محمد رسول اللہ کو جا کر بناؤ۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں کہ میں نعمان کو غلام دے رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو بھی غلام دیے ہیں؟ کہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کسی اور کو گواہ بنا رہو، اس ظلم پر میں گواہ بننے کے لیے تیار نہیں، یا تو سب کو غلام دو۔ اور حضرت بشیر جب آئے تو آ کر اپنے بیٹے سے غلام واپس لے لیا۔ اس پر علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے تو واپس نہیں لے سکتا، ہدیہ جو ہو گیا ہو گیا۔ اگر کوئی ہدیہ دے کر واپس لے گا تو ایسا ہے جیسے کتا قے کرے اور پھر چاٹے۔ یہ ہدیہ دے کر واپس کرنا ایسا کبھی گناہ ہے، طریقہ ہے کہ جیسے کتا قے کر کے اپنی قے کو چاٹے، اس طرح ہدیہ لینے والا بھی اسی کردار کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن تمام علماء نے لکھا ہے کہ باپ نے کوئی ہدیہ دیا تو واپس لے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت بشیر نے نعمان سے غلام واپس لے لیا تھا۔ تو صحابہ جو عمل کرتے تھے، سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ آج ہماری اعمال کی کمی ہے۔ تو بہرحال میں دور چلا گیا، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 10 چیزوں کو حکم دیا تھا، اس میں سیدھی مانگ بھی تھی۔ تو یا تو زلفہ رکھے تو انسان سیدھی مانگ نکالے، اور اس سے زیادہ لمبے بھی نہ ہوں۔ حضور نے صحابی کو کہا تھا کہ اگر آپ کے بال کچھ چھوٹے ہوتے اور ٹخنے ننگے ہوتے تو آپ پہلے ہی بڑے بہترین آدمی تھے اور بھی بہترین بن جاتے۔ تو صحابی نے پھر عمل کر کے دکھایا۔ لیکن آج کل جو رسم و رواج ہے یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ جو غیر ضروری بال ہیں وہ تو بڑے بڑے پونیے ڈالے ہوئے ہیں، اور جو ضروری ہے ان کا صفایا، جو ضروری ہے داڑھی مبارک اس کا صفایا، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نعوذ باللہ آج جو ہے نا ہم اللہ کی تخلیق پر ناراض ہیں کہ ہمیں لڑکی کو پیدا نہیں کیا۔ میں نے پڑھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، واضح طور پر آتا ہے کہ لعنتی ہیں وہ مرد جو عورتوں کی شکل و اختیار کریں، اور لعنتی ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں۔ مرد کا ایک اپنا تہذیب و تمدن ہے، عورت کا اللہ نے وضع قطع بھی ایک جیسی نہیں بنائی، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا سیدھی مانگ نکالو، انہوں نے نکالی۔ فرمایا کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، اور فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ یہ بار بار جو ہم دور کرتے ہیں نا، یہ ضروری چیزیں ہیں،
ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ یہ کس نے حکم دیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کسریٰ بادشاہ 25 سفیر اپنے بھیجے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کسریٰ بادشاہ نے۔ اب جہاں پہنچے تو انہوں نے آ کر یہ پیغام دیا کسریٰ کا کہ ہمارا رب یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے تابع ہو جائیں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، 25 سے وہ وفد آیا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتیں فرمائی۔ رحمت للعالمین نے کتنی باتیں فرمائی؟ 4 بتائیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ یہ بری شکل، داڑھی مڈانا اور مونچھیں بڑھانا، یہ آپ کو کس نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اپنے رب کسریٰ نے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے اپنے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کٹاؤں۔ ایک بات۔ نمبر 2 یہ فرمایا کہ آج سے پہلے ایسی بری شکل میں نے نہیں دیکھی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو تمہیں اس جرم کی وجہ سے میں قتل کر دیتا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جس کا پیغام لے کر آئے اس کو اپنے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ موجودانہ طور پر حضور کو پتہ چل گیا تھا۔ یہ 4 باتیں حضور نے فرمائی۔ اب رحمت اللہ علیہ، جس کو پتھر مارے جائیں تو جوتا مبارک بھی خون آلود ہو جائے لیکن بدعا نہ کرے، لیکن یہاں جو ہے نا وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے سفیروں کو، کہ اگر یہ رسم و رواج نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اس لیے جو ہے نا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا ہے۔ اور ناخن کٹانا آج رسم و رواج بنا ہوا ہے کہ جی بڑے بڑے ناخن باندروں کی طرح، اور پھر اس پر ناخن پالش۔ تمام علماء نے لکھا ہے، احسن الفتاوی کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے ایک مضمون لکھا تھا، الخیر رسالے نے بھی چھاپا تھا، کہ جس کی یہ ناخن پالش لگی ہوئی ہے اس کا جنازہ نہیں ہوتا۔ جس عورت کی ناخن پالش لگی ہوئی ہے جنازہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ جب یہ ناخن پالش اور لیپ آ جاتا ہے، غسل دیں گے مردہ کو تو یہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، جب غسل صحیح نہیں ہوگا تو جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل ہمارا رسم و رواج ہے ناخن کٹانا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور ہر سنت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ علماء لکھا ہے زیر ناف بال صاف کرو۔ عطیبہ نے لکھا ہے اگر کوئی نامرد ہو تو اس سنت پر عمل زیادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس سنت پر زیادہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کے اندر قوت مردگانی پیدا کر دیتے ہیں، اور ختنہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے استنجا بالماء بھی ہے۔ تو یہ ایسی امتحانات تھے جن کو حضرت ابراہیم نے پورا کیا، اللہ نے انعام کے طور پر ان کو نبوت اور امامت عطا کر دی، اور حکم دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہمارے پیغمبر جس کے متعلق کہا گیا ہے لولاک لما خلقت الافلاک۔ الفاظ کے اندر تو اختلاف ہے لیکن معانی کے اندر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر حضور اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ نہ آتے تو میں نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا۔ پوری کائنات حضور کی مرہون منت ہے۔ ایسے عظیم پیغمبر کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ابراہیم کے ملت اور مذہب کی جو ہے نا آپ اتباع کریں۔ اتنے بڑے پیغمبر کو حضرت اسماعیل کی اتباع کا حکم دے دیا، ہماری شریعت بن گئی ہے۔ اب جیسے حضرت ابراہیم کی سنت ہے تو ہماری بھی سنت ہے، کیونکہ حضور کو پابند کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے نمبر پر ذکر کیا کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ایک امت جو ایک جماعت کام کر سکتی تھی۔ حضرت ابراہیم اکیلے کر کے گئے ہیں۔ قانتاً مانا جو ہے نا وہ فرما برداری کرنے والے تھے، دعا قنوت اسی سے نکلا ہوا ہے۔ اور فرمایا حنیفا، دین حنیف پر تھے۔ دین حنیف کا عام طور پر یہی معنی کیا جاتا ہے کہ سب راستوں سے کٹ کر ایک سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عربی لکھنے والوں کو، عربی ایسی فصیح زبان ہے کہ اردو کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ گمراہی کو چھوڑ کر استقامت کے راستے کو اختیار کرنے کا نام حنیف ہے۔
گمراہی کو چھوڑ کر استقامت کا راستہ اختیار کرنے کا نام دین حنیف ہے. اور اسی سے امام حنیفہ بھی ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ امام حنیفہ کی بیٹی تھی اس وجہ سے اس کو کہتے تھے ابو حنیفہ، حالانکہ یہ غلط ہے. امام حنیفہ کی یہ نسبت بیٹی کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ دین حنیف کی وجہ سے تھی. دین حنیف کی وجہ سے جو ہے نا یہ نسبت تھی، اس لیے امام حنیفہ اسے کہتے ہیں. نام نعمان بن ثابت ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تھے دین حنیف پر. دین حنیف کا عام فہم معنی کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ گمراہیوں کو چھوڑ کر حق اور استقامت کا راستہ اختیار کرنے کا نام دین حنیف ہے. تو وہ دین حنیف پر تھے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین نہیں تھے. یہ رد ہے یہود و نصارہ کا. یہودی بے ایمان کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نصارہ تھے. اللہ نے فرمایا تم دونوں جھوٹ بولتے ہو. سمجھ آ گئے نا؟ تم جھوٹ بولتے ہو. حضرت ابراہیم تو پہلے سے تھا. یہودیت کی ابتدا حضرت موسیٰ سے ہوئی، عیسائیت کی نصرانیت کی ابتدا حضرت عیسیٰ سے ہوئی، اور حضرت ابراہیم جو کئی 100 سال پہلے گزرے ہیں. تو فرمایا یہ تمہارا جھوٹ ہے. وہ دین حنیف پر تھے، مشرک نہیں تھے. لیکن ہر ایک یہی دعویٰ کرتا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، میں دین حنیف پر ہوں، مذہبی دین پر ہوں، ابراہیم پر ہوں. یہ غلط ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ وہ جو ہے نا کیا تھے، استقامت اور حق پر تھے. اور ولم یکن مشرکین، وہ جو ہے نا مشرکین میں سے نہیں تھے. آگے فرمایا شاکر لانعمہ، شکر گزار تھے. شکر گزار تھے. شکر کرنا جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے. کوئی نعمت مل جائے شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دو. جب وہ گئے تو وہ سارے مسلمان ہو گئے. انہوں نے جو ہے نا پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھیجا ہے وہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، سجدہ شکر ادا کیا. اور فتح مکہ کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت شکرانہ پڑھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے نا اپنا گھر فتح کرنے کا مجھے ہمیں جو ہے نا عطا کر دیا ہے. اور متکبرانہ نعوذ باللہ طریقے پر نہیں داخل ہوئے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے جب اونٹی پر ایسے سوار ہوئے تھے ایسے سر جھکایا ہوا تھا، سیاہ پگڑی تھی سر پر، اور اس طرح جھکایا ہوا تھا کہ پیشانی مبارک جو ہے نا اس حوض پر جو ہے نا وہ پلہان جو ہوتا ہے اس کی اگلی لکڑیوں پر جو لگنے کا خدشہ پیدا ہو گیا. عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے کہ اللہ تیرا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال وما تشاءون الا یشاء اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو 8 رکعت شکرانہ پڑھی. اس لیے ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی اولاد ہو جائے، بیماری سے صحت مل جائے، کوئی کام ہو جائے، ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا آپ اللہ کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. سچ بولوں گا، جھوٹ. حضرت عمر سے پوچھا کیسے نعمتوں کا شکر ادا کروں؟ فرمایا عدل و انصاف کروں گا، کبھی ظلم و زیادتی نہیں کروں گا. حضرت علی عثمان سے پوچھا، پہلے حضرت ابوبکر سے پھر حضرت عمر سے، تو حضرت عمر نے کہا عدل و انصاف کروں گا. پھر حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے راستے میں خرچہ اور صدقہ کر کے معاونت کر کے غریبوں مسکینوں کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں گا. حضرت علی سے پوچھا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کسی مسلمان کا کوئی عیب کوئی کمزوری معلوم ہوئی تو اس کی پردہ پوشی کروں گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نے صحیح جواب دیا ہے لیکن مجھے علی کا جواب زیادہ پسند آیا ہے. اسی موقع پر فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن رب کائنات اپنی رحمت کی چادر ڈال کر ان کے سارے عیب چھپا دیں گے، پردہ پوشی کریں گے. آج ہم ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، عیب جوئی میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کی تذلیل رسوئی کے لیے جو ہے نا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور حاتم اسم کا تو مشہور واقعہ آتا ہے کہ کتابیں دیکھ رہے تھے، ایک عورت یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کی ہوا خارج ہو گئی تو کافی دیر کے بعد سر اٹھایا، کہا کیا کہتے ہو؟ تو اس نے شرم کے مارے کہا کہ مولوی صاحب نے آواز سن لی ہوگی
کہا کہ مسئلہ پوچھنا تھا، فرمایا زور سے بولو میں بہہ رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا اور زور سے بولو۔ عورت کو یقین ہو گیا کہ جو ریح خارج ہوئی ہے اس کی آواز اس نے نہیں سنی۔ 12 سال تک وہ عورت زندہ رہی تو حضرت حاتم اسم جو ہے نا بہرے بنے رہے۔ جب وہ فوت ہوئی تو ٹھیک ہو گئے۔ کسی کا آپ تو بہرے تھے، اس نے کہا نہیں بہرا نہیں تھا، ایک عورت کی پردہ پوشی اور عزت بچانے کے لیے میں بہرا بنا رہا۔ یہ ہے مسلمانوں کا کردار، ہمیں وہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ ناشکری حضرت ابراہیم کو پسند نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسماعیل کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو خانہ کعبے میں چھوڑا، پھر وقتاً فوقتاً آیا بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت کہ شام سے آتے تھے، ہماری زبان چاہتے ہیں دہاڑی وال ویندے ہیں، دن ہی دن میں آتے اور دن ہی دن میں واپس ہو جاتے، ٹھہرتے نہیں تھے۔ یہ شام جو ہے نا اتنی منزل شمال کی طرف ہے مدینے سے جتنے ہی مکہ جنوب کی طرف ہے، یہ مدینہ منورہ درمیان میں ہے، مکہ سے دور ہے، لیکن روزانہ آتے سواری پہ سوار ہو کر۔ ایک مرتبہ آئے تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بڑے بھی ہو گئے تھے، شادی بھی کر لی تھی، قبیلہ جرہم تھا وہ گزر رہا تھا، ان کو پانی کی ضرورت تھی، بڑی لمبی داستان ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی، آئندہ جمعہ جو ہے نا معراج کا ہے تو یہاں آئے گا انشاءاللہ۔ تو وہ گزر رہے تھے، پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پرندے اڑتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے کہا یہاں پانی ضرور ہوگا، آدمی بھیجے، یہاں آئے تو آب زمزم تھا، ایک عورت تھی، بچہ تھا، تو انہوں نے پانی بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت تو ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا ٹھیک ہے رہ سکتے ہو، لیکن پانی کی ملکیت میری رہے گی، پانی کے مالک نہ بچ جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے نا حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو شادی کر لی، اور حضرت ابراہیم آئے۔ ایک مرتبہ جب آئے تو وہ بیوی بیٹھی تھی حضرت اسماعیل کے، حضرت اسماعیل شکار کے لیے گئے، کہاں گئے تو انہوں نے کہا شکار کرنے کے لیے گئے۔ پوچھ لیا کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے، کہا مزہ کون، ہاں بڑے اوکھے ہے۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ روزانہ جو ہے نا جنگلی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، پھر نہ شکری۔ تو فرمایا جب آپ کا خامد واپس ہے نا مجھے سلام نہیں کہنا کہ ایک بوڑھا سلام دے کر گیا ہے، اور فرمایا وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر دو، اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل آ گئے اور ان کو جو ہے نا انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ سلام بھی دے رہے تھے اور یہ پیغام بھی دے کر گئے، تو حضرت اسماعیل میں فوراً بیوی کو طلاق دے دی کہ یہ نہ شکری ہے، اس لیے اس کو یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے یہی حکم ملا ہے تو اس کو طلاق دے دو۔ اور پھر دوسری شادی کر لی، لمبا واقعہ ہے۔ پھر جو ہے نا اس شاکرہ تھی، پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ اس چوکاٹ کو برقرار رکھو، یہ حضرت ابراہیم کے واقعات میں آتا ہے۔ اور وہی قبیلہ جرہم تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا حضرت اسماعیل نے عربی سیکھی تھی، ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، ورنہ حضرت ابراہیم کی جو ہے نا زبان عبرانی تھی، اور یہ لفظ ابراہیم بھی عربی نہیں ہے، یہ عبرانی ہے، یہ عربی زبان کا نہیں ہے۔ جیسے تنور جو ہے نا یہ عربی زبان کا نہیں ہے، صابن عربی زبان کا نہیں ہے، بڑی لمبی داستان ہے۔ تو بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہے نا کس کے اندر تھے، عربی کے اندر نہیں تھے، لیکن عربی میں آ گئے۔ حکم الکل کہ اکثریت جو عربی تھی تو وہ بھی عربی ہو گئے، پہلے عربی تھے عربی زبان استعمال کرتے یہ بھی عربی ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے الفاظ کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناشکری پسند نہیں تھی، تو یہاں پر فرمایا اللہ نے شاکر لانعمہ، قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا یہی کہ وہ نعمتوں کے شکر گزار کرنے والے تھے، نعمتوں کو شکر کرنے والے تھے، نہ شکری نہیں تھی۔ ہمیں بھی شکر گزاری کا جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اب میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، وما کان اللہ لیعذبہم، اگر تم شکر گزار بن گئے یا تم جو ہے نا ایمان لانے والے بن گئے تو پھر میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ سورۃ نساء کے اندر آتا ہے شکر ادا کرنا چاہیے، نا شکر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن آج جس سے بھی پوچھو نا یہ مزہ کون ہے، یہ کاروبار کون ہے، یعنی زہری الفاظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی الحمدللہ شکر ہے، اچھا وقت گزرے۔ کبھی بھوکے سوئے ہیں؟ کبھی نہیں سوئے، لیکن شکریہ میں کھا گئی، اپنا گھر ہے، کاروبار ہے، صحت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے،
وہ ایک ملنگ تھا نا، تو کسی نے کہا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، تو اللہ والے نے کہا کہ میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، آنکھیں نکالنے دو. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تم تو کہتے ہو میں غریب ہوں. ہاں اللہ نے کتنے نعمتیں دی ہیں، لیکن پھر بھی نہ شکری. لہذا نہ شکری سے بچنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم لعذاب شدید. اگر شکر کرو گے اور نعمتیں بڑھیں گی، اور اگر کفر کرو گے تو وہ نعمتیں بھی چھین لوں گا. اور بار بار عرض کر چکا ہوں غالباً، شکر گزاری یہ ہے کہ اپنی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی پہ نہ لگایا جائے، یہ ہے شکر. یا دوسرا معنی علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی پابندی کرنا یہ ہے شکر. ظاہری الفاظ بھی کہنا شکر کے اندر آئے گا، لیکن کامل شکر اس وقت ہوگا کہ اللہ کی پوری نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی پہ نہ لگائے. پیسہ اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، عقل اللہ کی نعمت ہے، اور زبان اللہ کی نعمت ہے. اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے، اس کا نام ہے شکر. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا شکر گزار تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ نے فرمایا میں نے چن لیا. واہ، ہاں کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی. خود رب کائنات فرمایا میں نے اس کو چن لیا، منتخب کر لیا. اور آگے فرمایا وہداہ، اور سب سے بڑی نعمت جو ہدایت تھی وہ بھی میں نے عطا کر دی ہے. اور کیا فرمایا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف میں نے رہنمائی کر دی اس کی. وہ سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، ہاں وہ غلط راستے پر نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ دین حنیف پر تھے. اس کے خلاف انوار البیان نے بڑا لمبا چوڑا لکھا ہے. فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے، جو سود خورا ہے، جو زانی ہے، جو بے حیا ہے، بے شرم ہے، دھوکے باز ہے، وہ صراط مستقیم پر نہیں. آج ساری بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے. فرمایا جو بیماری اس کے اندر پڑی ہے، بڑا لمبا لکھا ہے، 3-4 لائنیں لکھی ہیں. یہ سارا بے حیا، بے شرم، زانی، ہاں دھوکے باز. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو دھوکے باز ہوگا اس کی مکت پر پیچھے جھنڈا ہوگا، دور سے نظر آئے گا کہ یہ دنیا کے اندر دھوکے باز تھا. ہاں پہچانا جائے گا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سن لیا اور رہ ہدایت پر تھے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر بھی میں نے اس کو پرسکون زندگی عطا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور میرے نیک بندوں میں آخرت کے اندر وہ شمار کر دیا گیا ہے. ہاں حق و صداقت کا پیکر تھا، رشد و ہدایت کا مینار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس لیے فرمایا کہ وہ میرے نیک لوگوں میں ہے، میرے نیک لوگوں میں ہے. بڑی لمبی تفصیل ہے اس کے اندر، آگے چلتے ہیں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے پیغمبر ہم نے تیری طرف وحی کر دی ہے، تو یہ حکم کر دیا ہے تو بھی ابراہیم کے راستے کو اپنا، تو بھی اسی پر چل. یہ ساری چیزیں میں عرض کر چکا ہوں جو فطرت انسانی کے اندر بھی داخل ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، ان کے شرعی طور پر ہم پابند ہو گئے کیونکہ حضور کی سنت آ گئی ہے، حضور کا طریقہ آ گیا ہے. وما کان من المشرکین. اور آگے پھر فرما دیا کہ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، وہ دین حنیف پر تھے. آگے فرمایا یہ مسئلہ ختم ہو گیا. آگے فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. ہم نے ہفتے کے دن کو یہودیوں کے لیے منع کیا تھا کہ طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک آپ نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہود کے لیے، نصارہ کے لیے اتوار، اور ہمارے لیے جو ہے کیا ہے جمعہ. اور جمعہ کا ہمارا سارا دن نہیں ہے، پہلی اذان سے لے کر نماز تک یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. لیکن اللہ نے یہود کے متعلق فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. وہ اختلاف کرنے لگے، بعض شکار کرتے تھے، ان کا ذریعہ معاش مچھلیاں تھی اور آگے پیچھے ہاتھ نہ آتی. اور جب ہفتے کا دن ہو جاتا تو ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کنارے پہ لاتا، بڑی اچھلتی بڑی کودتی نظر آتی، اب ان کے منہ میں پانی آ جاتا. تو انہوں نے ہیلا کیا، اس سمندر کے سامنے آگے تالاب کھودے اور اس کا دانہ کھول دیا. وہ مچھلی جب ادھر داخل ہو جاتی تو وہ جو ہے نا منہ بند کر دیتے اور کہتے ہم نے شکار نہیں کیا. ہیلا یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا سود نہیں کہتے، میں سود کھا رہا ہوں، پرافٹ، منافع. ہاں سمجھ آ گئی ہے نا.
شراب کی بوتل پر جو ہے نا شربت کا لیبل لگا کر، یہ ہیلا بہانا اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ اتنے غصہ ہوئے کہ ان کے مردوں کو خنزیر بنا دیا، عورتوں کو اور بچوں کو باندر بنا دیا۔ 3 دن زندہ رہے، مر گئے۔ پھر جو ہے نا بارشیں ان کو بہا کر لے گئی اور زمین پاک ہو گئی۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ موجودہ خنزیر اور باندر یہ بگڑی ہوئی امت ہے، یہ غلط ہے۔ یہ مستقل جو ہے نا مخلوق ہے، وہ بگڑی ہوئی صورت جو ہے نا وہ مخلوق 3 دن زندہ رہی تھی پھر مر گئی تھی، وہ اب موجود نہیں ہے۔ اب یہودیوں کو 3 گروہ ہو گئے، ایک شکار کرتا تھا، دوسرا جو ہے نا انہیں منع بھی نہیں کرتا تھا، تیسرا جو ہے نا منع کرتا تھا، اور جب یہ بات نہ آئے تو جو منع کرنے والے تھے وہ علیحدہ ہو گئے، تو اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ جو منع کرنے والے تھے، شکار بھی نہیں کرنے والے تھے اور منع بھی کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا اور یہ دونوں مارے گئے۔ اور مالک ہے شکار کرنے والے خنزیر بن گئے اور جو منع نہیں کرتے تھے وہ باندر بن گئے۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ہفتے کا دن ان کے لیے مقرر کیا، انہوں نے پابندی نہیں کی، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، انہوں نے پابندی نہیں کی، مارے گئے، اور امت محمدیہ کے لیے جمعے کا دن۔ اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جمعے کی پہلی اذان مراد ہے۔ پہلی اذان کے بعد کوئی کاروبار کرنا، کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہم ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ احکام القرآن کے اندر غور سے سنیں، نقل کرنے والے ہم ہیں۔ احکام القرآن کے اندر اور ذخیرۃ الجنان کے اندر صفحہ 278 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلی اذان ہو جانے کے بعد نماز سے پہلے اگر کسی کا نکاح پڑا گیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ جمعے کی اتنی اہمیت ہے کہ پہلی اذان ہو جائے اور نماز ابھی تک نہ پڑھی ہو، کوئی اگر نکاح کرنا چاہے یہاں تو نکاح نہیں ہوگا۔ ذخیرۃ الجنان کے اندر بھی موجود ہے، احکام القرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ کیوں؟ کہ یہ عبادت اور جمعے کی ادائیگی کا وقت تھا، نکاح کا نہیں تھا، اس لیے نکاح نہیں ہوا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ علماء لکھا ہے کہ عید بکر اور عید الاضحیٰ سے بھی جمعے کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور جب جو ہے نا امام صاحب جو ہے نا خود بھی لے کے کھڑا ہوتے پھر ہم بھاگتے ہوئے آتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد حجامت کرنا، کھانا پینا اور کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اس دوران اگر کوئی کاروبار کیا تو وہ بھی ناجائز ہوگا، وہ بھی حرام ہوگا۔ اس لیے جو ہے نا ہمیں پہلے جمعے کی اذان سے لے کر نماز تک یہ جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، نماز جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے کتنے پوچھا کہ ایک آدمی نماز کا بھی پابند ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، لیکن جمعہ نہیں پڑھتا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جو بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑ دے یہ جہنمی ہے، جو 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دے یہ جہنمی ہے، یہ جنتی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے نا ہمیں کیا کرنا چاہیے، جمعے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے ہفتے کے دن، اور پھر جو ہے نا اللہ نے فرمایا لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، فرمایا ہم جو ہے نا کیا ہے فیصلہ کریں گے قیامت کے دن کہ کون کیسے اختلاف کرتا تھا، کون حق پر تھا کون نہ حق پر تھا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یا رسول اللہ اے پیغمبر آپ جو ہے نا دین کی طرف حکمت عملی سے جو ہے نا کیا کریں، بلائیں، نرمی سے، حکمت عملی سے۔ اس لیے علماء لکھا ہے کہ تبلیغ کے اندر نرمی اختیار کرنی چاہیے، جہاد کے اندر سختی کرنی چاہیے۔ اگر تبلیغ کے اندر سختی آ گئی تو تبلیغ نہیں رہے گی، اور جہاد کے اندر نرمی آئے گی تو پھر جہاد نہیں رہے گا۔ اس لیے جو ہے نا موقع محل کے مطابق کیا کرنا چاہیے، کام لینا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کسے کہتے ہیں کہ بات موقع کی، کام ڈھنگ کا۔ یہ بڑے بزرگ نے اس کی تعبیر کی ہے، بڑے بزرگ کا میں مقولہ نقل کر رہا ہوں کہ بات موقع کی، بر موقع بات ہو، کام ڈھنگ کا، طریقے کا، یہ ہے حکمت۔ ویسے جو ہے نا کیا ہے نرمی، حضور کی سنت کی جو ہے نا کیا۔ اس لیے حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہی کہا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ درس دیا کرو،
انہوں نے کہا کہ آپ روزانہ آئے، حضرت ابن مسعود کو کہا، فرمایا نہیں میں دین سے وزن نہیں کرنا چاہتا، تمہارا شوق باقی رہے، اور فرمایا کہ پھر وہاں جاؤ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو نہیں کاٹنا، ان کو بات پوری کرنے دینا، اور پھر جو ہے نا اپنی بات کرنا، تاکہ وہ ان کے دل کے اندر نفرت پیدا نہ ہو۔ تو اللہ نے حضور کو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، واعظ و نصیحت کرو تو اچھے الفاظ بولو۔ فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت کیا؟ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ الفاظ بھی موضوع ہوں، الفاظ بھی موضوع ہوں۔ جیسے کوئی اگر کسی کو کہہ دے کہ جی آپ کے والد ماجد محترم آ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، تیرا ابو آ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور تیرے پیو آندہ پہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور تیری ماں کا خصم آ رہا ہے، یہ بھی ہے تو ٹھیک بات، لیکن غلط طریقہ ہے نا۔ اس لیے الفاظ بھی، بلاغت کا معنی الفاظ بھی ہوں اور ہوں بھی برموقع، فصاحت معنی الفاظ بھی مانوس ہوں اور بلاغت معنی ہوں بھی برموقع، ایک اس کا نام ہے فصاحت و بلاغت۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ ادعو الی ربک، اپنے رب کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے طریقے پر، اچھے طریقے پر، قرآن و حدیث کے دلائل دے کر، قرآن و حدیث کے اچھے طریقے پر۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ جی خلاف سنت کام نہ کرو، لوگ بڑے مصر ہوتے ہیں کہ جی یہ دین کا حصہ ہے، حالانکہ بدعت کو نہیں اپنانا چاہیے۔ مولانا سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی 100 بوتل شراب کی یہاں مسجد کے محراب کے اندر پیے تو یہ اتنا جرم نہیں ہے جتنا ایک بدعت پر عمل کرنا جو ہے نا کیا ہے، جرم ہے۔ کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اذان کے آگے پیچھے صلاۃ السلام نہیں ہے، جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، کل شریف نہیں ہے، قرآن خوانی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، حضور نے نہیں کہا۔ اور 4-5 جو ہے نا مؤذن تھے، کسی نے مکہ مدینہ میں جو ہے نا کوئی اضافہ 15 جملے ہیں اذان کے، اس سے آگے کمی پیشی نہیں کی۔ اگلے دن ایک آدمی بڑی اچھی تعبیر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مرغی حلال ہے نا، انہوں نے کہا کہ کوئی اگر پیٹ میں چھری چلا دے بسم اللہ اللہ اکبر تو حلال ہوگی، اور اگر گردن پہ چلائے اور درود پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا، حلال ہوگی؟ کیا کہیں گے؟ یہ سنت کے خلاف ہے۔ کیا کہیں گے؟ سنت کے خلاف ہے۔ اب اشہد ان محمد رسول اللہ اذان کے اندر، اور کوئی یہاں شروع کر دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اذان کے اندر، تو کیا اذان ہو جائے گی؟ کیوں؟ کیا کہیں گے؟ سنت کے خلاف ہے۔ اور عام طور پر فرض یا سنت مؤکدہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں آپ، اور اب درمیانے اتحیات میں حکم کیا ہے؟ عبد الرسول پڑھ کر اب کھڑے ہو جائیں، عبد الرسول پڑھ کر، اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر پڑھے اللہم صلی علی محمد، نماز ٹوٹ گئی یا دوبارہ پڑھے، اور اگر بھول کر پڑھے جیسے عام طور پر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو فرمائے سجدہ سہوا ہے، نماز ناقص ہو گئی۔ کیوں؟ درود پڑھا ہے یار، 10 درجات 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ صلی اللہ محمد پر نماز کیوں ناقص ہو گئی؟ کیوں خراب ہو گئی؟ سجدہ سہوا کیوں لازم آیا؟ اس کا یہی جواب ہوگا کہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور نے عبد الرسول تک پڑھنے کا حکم دیا ہے، آگے اگر غیر موقدہ تو پھر یوم یقوم الحساب تک جانا ہے۔ موقدہ سنتے ہیں، غیر موقدہ کے اندر فرق ہے، میں بتا چکا ہوں، کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ تو اب یہاں پر کیا کہیں گے؟ سنت مؤکدہ کے خلاف ہے، حضور کی سنت کے خلاف ہے کہ درمیانی اتحیات میں عبد الرسول تک پڑھنا ہے، آگے پڑھنا جائز نہیں۔ لہذا ہماری کامیابی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے، بدعات کو اپنانے میں کوئی اچھائی اور فلاح اور کامیابی نہیں۔ یہ ہو گیا۔ آگے فرمایا اللہ نے وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی بحث مباحثہ کرنا ہو تو دلائل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ ہمارا یہی ہمیشہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے سر آنکھوں پر، اور جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے اس کے اندر کوئی کامیابی وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس لیے سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہی فرمایا اللہ نے وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی بحث مباحثہ کسی کو بات سمجھانی ہو، تبلیغ کرنی ہو، کوئی مناظرہ ہو تو دلائل کے ساتھ اچھا طریقہ اختیار کرو، لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں۔ آج کل جو ہے نا خودکشی اور کردار کشی اور پتہ نہیں کیا مناظرے مجادلے بن گئے ہیں۔ آج کل مناظرہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناجائز ہے۔
مناظرہ ہو تو دلائل کی بنیاد پر ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا، آگے فرمایا ان ربک عالم من ضل عن سبیلہ وعالم بالمہتدین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو گمراہ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ آگے جو آخری مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اے پیغمبر اگر کوئی آپ پر زیادتی کرے تو اس کے برابر آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم پر ظلم و زیادتی ہو جائے تو اس ظلم و زیادتی کے برابر جو ہے نا تم بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ غزوہ احد میں۔ غزوہ احد میں جب جہاد ہوا تو 70 صحابہ جو ہے نا، لمبی داستان ہے کیوں ہوا کہ امام الانبیاء نے 50 آدمیوں کو یہاں پر جو ہے نا درے پر پہاڑی پر مقرر کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے وہاں دیکھے تو نقشہ پھر مزہ آتا ہے۔ ہاں وہاں کھڑا کیا اپنی پشت پر کہ آپ یہاں پر ٹھہرے رہیں، اور ادھر میدان تھا، اور پھر جو ہے نا جب فتح ہو گئی وہ شکست کھا گئے تو یہ جو ہے نا 40 جو ہے نا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید، ابو سفیان دوڑتے ہوئے یہاں، میں نے کوئی 5-6 مرتبہ یقین کرے نقشہ بھی دیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا، مجھے 100% تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی جو ہے نا جا کر 100% تسلی ہوئی ہے کہ ہاں کیسے جنگ ہوئی تھی، کہاں سے وہ مڑے تھے، یہ کہاں تھے، 100% تسلی ہو گئی ہے جب وہاں کر جو ہے نا جا کر دیکھا ہے۔ پہلے بھی دیکھا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جنگ کیسے لڑی گئی۔ مجھے بڑا شوق ہے معلومات کرنے کا، کافی حدیثیں، تفسیریں، نقشے دیکھے تھے لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ لکھا ہے کہ فتح شکست سے اس لیے بدلی کہ انہوں نے حضور کے حکم کی نافرمانی کی، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، غیر دیدہ دانستہ اتحادی غلطی تھی صحابہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا ہمیں کامیابی ہو گیا، مال غنیمت لو، جہاد ختم ہو گیا ہے، حالانکہ ختم نہیں ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا ہمیں شکست ہو یا فتح ہو تم نے یہاں ٹھہرنا ہے۔ انہوں نے جو ہے نا درہ چھوڑ دیا، شکست سے بدل گئے۔ تو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر 70 صحابہ شہید ہو گئے، کتنے؟ کم و بیش۔ ان میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضور کے چچا۔ تو قریش مکہ نے، خاص کر حضرت ہندہ نے، اس وقت رضی اللہ نہیں ہوئی تھی، بعد کے اندر مسلمان ہو گئی، انہوں نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا۔ مسئلے کا کیا معنی؟ کہ ناک کاٹے، کان کاٹے اور ہونٹ کاٹے اور پیٹ چاک کیا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو بڑی بے دردی سے جو ہے نا صحابہ کو مسئلہ کیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ فرمایا اگر حمزہ کی بہن کا مجھے خطرہ نہ ہوتا تو میں حضرت حمزہ کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا، قیامت کی اسی حالت میں کھڑا ہوتا۔ لیکن پھر جمع کر کے پھر جو ہے نا بات کے اندر جنازہ بھی پڑھا گیا، اور لمبی داستان ہے۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مسئلہ کیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے یہ عزم کر لیا کہ اگر ہمیں فتح نصیب ہوئی تو ہم بھی قریش مکہ کا مسئلہ کریں گے، اور ایک کے بدلے میں 70 کو قتل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مسئلہ بھی کریں گے اور ایک کے بدلے میں، ہاں توجہ کرنا، پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک شاید کہ آپ کے مزاج کے خلاف ایک بات آ رہی ہے، شاید کہ آپ جو ہے نا پھر اس کو محسوس کریں گے، لیکن یہ دین کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ان صحابہ اور حضور نے فرمایا کہ ہم مسئلہ کریں گے، ہم ایک کے بدلے میں 70 قتل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی، فرمایا جتنی تم پر زیادتی ہوئے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو زیادتی۔ اور آگے کون تھے؟ کافر تھے، مسلمان بھی نہیں تھے۔ اور فرمایا اس سے زیادہ تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر خدا نہ کرے اگر کسی کا قتل ہو جائے تو ہم اس کے بدلے میں اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے قومی کو، اس کے رشتہ دار کو قتل کر دیتے ہیں۔ شرعاً یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، النفس بالنفس، اس کے بجائے کسی اور کو قتل اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائے۔ واقعی کے طور پر عرض کر رہا ہوں، پچھلے سال ہم جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو یہاں روڈ بلاک تھا، یہ عبدالخیل کے ساتھ۔ ہمیں پتہ چلا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا، اور اس بیوی کا جو ہے نا بھائی آیا تو اس نے 6 آدمیوں کو قتل کیا تھا، ان کی لاشیں یہاں روڈ پر رکھی ہوئی تھی، روڈ بلاک کیا ہوا تھا۔ اب ٹھیک ہے بیوی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے حق میں کوئی نہیں ہے، لیکن ایک کے مطلب بدلے میں 6، ایک کے بدلے میں 6، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا
اللہ رحم کر ہمارے اندر، خاص کر ہمارے جو پشتون حضرات ہیں یا ہم ہیں، کوئی بھی نہیں ٹلتا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے بھائی کو، اس کے بیٹے کو، اس کے قومی کو، اس کے جو ہے نا کس کو قتل کر دیتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اور آگے یہ تو مسلمان ہے نا، حضور کے مقابلے میں کافر تھے، لیکن اللہ نے ظلم و زیادتی کے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا اگر بدلہ لینا تو اتنا ہی لے سکتے ہو، جیسے انہوں نے کیا ہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لہذا خدا نہ کرے کوئی دشمنی پڑ جائے تو پھر اس کے قاتل کے بھائی کو، بیٹے کو، باپ کو، چچا کو، کزن کو قتل کرنے کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں یہ جو ہے نا زہر جو ہے نا جو ہم غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں، اس کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ماننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جنہوں نے زیادتی کیا، مسئلہ کیا، اتنا ہی کر سکتے ہو۔ آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم نے بدلہ نہیں لیا، ہاں لَهُوَ خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے۔ اگر معاف کر دیا، علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے قریب کون ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو بدلے کی طاقت رکھتا تھا، بدلہ نہیں لیا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ جو بدلے کی طاقت رکھتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، قیامت کے دن اللہ کے قریب یہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اذهب إلى فرعون، فرعون کو جا تبلیغ کر، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا خوف خدا کی وجہ سے راہ راست پر آ جائے۔ اللہ کو پتہ تھا ایمان نہیں لا رہا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اذهب إلى فرعون، اور پھر آگے قرآن کے اندر قولاً لینا، نرمی سے بات کرنی ہے، ہاں لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں۔ تو یہاں پر فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، قرآن ہے قرآن، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم نے بدلہ نہیں لیا، ظلم و زیادتی کا بدلہ نہیں لیا، تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، آگے فرمایا وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو، اس کا بدلہ رب کائنات دے گا۔ تمام علماء نے لکھا ہے کہ ہر نیکی کی جو بدلہ اور اجر و ثواب محدود ہے، ایک مصیبت پر صبر ایسی عبادت ہے جس کی کوئی جو ہے نا مقدار معلوم نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتے والا ہے، اور پھر دینے والا رب کائنات تو کتنا دے گا۔ لہذا فرمایا صبر کیا کرو، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، فرمایا کہ تم جو ہے نا کیا کرو، تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے آج 14 پارہ اور سورۃ نحل ختم ہو گئی ہے۔ آئندہ جمعہ زندگی رہی تو 15واں پارہ اور سورۃ بنی اسرائیل شروع ہوگی، اور اس کے اندر معراج کا ذکر ہوگا۔ بر وقت تشریف لائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔